تھینک یو فار کمنگ. کیسے ہیں سسٹر؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم. اور تھینک یو. اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو فار کمنگ. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. تشریف آوری کا بڑا بڑا شکریہ. سو مچ. جی جی تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے چند سوالات رکھ سکوں. میں نے آپ نے جی کچھ دن قبل ایک ڈبیٹ کرنی تھی، لیکن پھر آپ نے اس پہ لائیو اسٹریم کی تھی کہ جو اسلام میں ہے کم سن بچیوں کی شادی کے حوالے سے. جی جی اس کو لے کے میں کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں. میں آپ سے پوچھنا جی چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کی بیٹی ہو اور اس کی عمر 6 سال ہو تو کیا آپ اس کا نکاح پڑھائیں گے اور اس کی رخصتی کریں گے 9 سال کی عمر میں کسی 55 سال کے آدمی کے ساتھ، 55 یا 60 سال کے آدمی کے ساتھ؟ آپ کے تو لحاظ سے یہ کیسا ہے اگر آپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا جی ہو؟ جی جی تو آپ یہاں پہ کچھ آپ کے مس کنسیوڈ نوشنز ہیں، آپ کے کچھ بائسز ہیں، تو میں ان کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ سن لیجیے اچھی طرح سے. پہلی بات یہ ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے. مورالٹی، ٹھیک ہے نا. یہ کیا چیز اب کسی کے ساتھ ہم کیسا برتاؤ رکھیں نا، اپنی بیٹی کے ساتھ یا پڑوسی کے ساتھ، دوسرے افراد کے ساتھ. دیکھیں جہاں تک ایتھیزم کا تعلق ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا بھی نہیں ہے اور موت کے بعد کوئی زندگی نہیں. ہم مسلمان لیکن ہم کیا سائنس کو مانتے ہیں، ہاں ہم آپ سنیں نا. شواہد کے اب بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جی دیکھیں عرض یہی ہے کہ ایتھیزم کے پرسپیکٹو سے کوئی مورالٹی بن ہی نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ خدا تو ہے نہیں کہ اس کے کوئی فرامین ہو کہ وہ کہے کہ بھئی یہ کرو یہ نہ کرو، تمہاری سعادت یہ ہے کہ یہ کرو یہ کرو، تو سعادت اس میں نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ خدا ہے نہیں، تو خدا تو پکچر سے چلا گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ موت کے بعد بھی کوئی اس کا آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. آپ جو عمل دنیا میں لاتے ہیں اس کے بعد موت فنش، موت کے بعد ختم ہے. جیسے آپ ایک لائٹ کو بجھا دیتے ہیں، آپ ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ کے پاس ابھی جتنا ٹائم ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں نا ان کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے، جو مڈل ایج کے لوگ ہیں ان کے پاس پتہ نہیں 2 سالوں یا 20 سالوں سے زیادہ نہیں ہوتے، 30 سال اس طرح. تو اس مدت میں انسان کیا رویہ اچھا رکھے. اگر ایک شخص ایتھیسٹ ہو کر وہ صرف یہ کہہ دے کہ میرا پلیجر جو چیز مجھے خوش کر لیتا ہے، جو چیز مجھے مسرت دے دیتا ہے، میں وہ کروں، ٹھیک ہے نا. اگر وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے ہوں، جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ مجھے میرے پاس آ جائیں، یا میں زیادہ سے زیادہ عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھوں، چاہے وہ کم سن ہوں یا کوئی ان کی سن زیادہ ہو، یا مثلا اگر مجھے ان خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے اگر کبھی جھوٹ بولنا پڑے یا کسی کا مال اٹھانا پڑے یا کسی کو قتل کرنا بھی پڑے، تو اس کے اگر وہ یہ کہے کہ اگر مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے تو میں یہ کر لوں، تو اس کے پرسپیکٹو سے یہ سب باتیں صحیح ہیں. وہ کسی کو قتل بھی کرے بشرط کہ وہ پکڑا نہ جائے. جہاں تک قانون کے ہاتھ پکڑنے جانے کا ہے تعلق ہے، وہ تو سب کے لیے، وہ مسلمان ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے یا ایتھیسٹ ہے، وہ تو فرق ہی نہیں کرتا. لیکن اس کا اپنا جو پرسپیکٹو ہے مسلمان کے لیے تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی پکڑتا بھی نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، موت کے بعد زندگی ہے، وہاں پہ نتیجہ آپ دیکھیں گے. تو اس لیے ایتھیسٹ کبھی اسلام پر یا کسی اور مذہب پہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ آپ کے مذہب میں یہ بات امورل ہے، غیر اخلاقی ہے، کیونکہ ان کے ہاں کوئی چیز، ان کے اپنے پرسپیکٹو سے کوئی چیز امورل ہو ہی نہیں سکتا. پہلی بات یہ ہے. 6 سال کی بچی اور 2 سال کی بچی. اب آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ اگر میرے کوئی 6 سال کی بچی ہوتی تو کیا میں اس کی شادی کر لیتا، تو عرض یہ ہے کہ شادی دیکھیں یہ کوئی واجب نہیں ہے، کوئی نیسیسری نہیں ہے، آبلیگیٹوری نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا شادی 50 سال کے آدمی سے کر لیں، ٹھیک ہے نا. آپ انتظار کر سکتے ہیں جب تک وہ بڑی ہو جائے. اور ہر والد پہ فریضہ کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ خیانت نہ کرے، اس کی زندگی کو تباہ نہ کرے، ٹھیک ہے نا. اور والد کا فریضہ یہ ہے کہ وہ بیٹی آپ کے ہاتھ میں، یا اللہ کا، میں نے بہت سارے احادیث آپ کو پڑھ کے دکھایا تھا کہ اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا رویہ کیا. آپ ایسا عمل بجا لائیں کہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے، تو آپ نے بہت بڑی گناہ انجام دیے اور بہت بڑی غلطی انجام دی. اور پھر ایسا عقد جس میں بیٹی کا ضرر ہو، اچھی طرح سے سن لیں، ایسا نکاح جس میں آپ کی بیٹی کا ضرر ہے. مثلا میری بیٹی 10 سال کی ہے، 15 سال کی، فرق نہیں کرتی، یا 6 سال کی ہے، میں ایک ایسے جگہ اس کی شادی کرا لیتا ہوں جہاں پہ اس کی زندگی تباہ ہوتی ہے. یہ عقد باطل ہے، یہ نکاح نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے جو مجھے ولایت دیا، میری بیٹی کا اختیار میرے ہاتھ میں دیا. اگر ایسا دیکھیں، اس کا جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس کا امیجن کرنا کہ 6 سال کی بیٹی یا 5 سال کی بیٹی یا 3 سال کی بیٹی کی نکاح ہو جائے، کیسے اس کے مسئلات میں ہو سکتا ہے. یہ بہت سارے موارد آ جاتے ہیں کہ مثلا میرا بھتیجا ہے، میری بیٹی ہے 6 سال کی، میرا بھتیجا ہے 12 سال کی. ابھی ہماری جو ہے بات چل رہی ہے، نانی کا بھی یہ خواہش ہے
دادی کی بھی یہ خواہش ہے, دادا بھی, دادی, سب, چچا, بھائی, بہن, پھوپھیاں, سب یہ کہہ رہے ہیں بچی کے اور بچے کے کہ ان دونوں کے آپس میں نکاح ہو جائے. تو اس ایسے موارد آ سکتے ہیں دنیا میں, زندگی میں, کہ چھوٹی بچی کی شادی جو ہے 6 سال کی عمر میں, 7 سال کی, اس کا نکاح, اس کا صرف محرم بنتے ہیں نا آپس میں, ایک کمٹمنٹ ہے کہ یہ اس کے فلاح میں ہے, اس کے اچھائی کے لیے. تو یہ ایسے موارد ہو سکتے ہیں. یا کسی بڑے آدمی کے ساتھ, مثلا دنیا میں ایک بہت بڑا بادشاہ ہے, ایک بہت ہی غریب لڑکی ہے, ایک غریب آدمی ہے, وہ اپنی بیٹی کا خیال بھی نہیں رکھ سکتا. مثلا کنگ سلمان آ جاتا ہے, یہ بہت بڑا بادشاہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کہتا ہے میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, یہ 6 سال کی بیٹی. تو اگر آپ یہ بخوبی یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں وہ سیکشول انٹرکورس نہیں کر سکتا. شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ سیکشول انٹرکورس نہیں کر سکتا ایک پری پیوبرٹی سے پہلے, بلوغ سے پہلے. لیکن اگر اس کی اگر میں مثلا کوئی شخص مصلحت جانتا ہے, دنیا میں ایسے ہو سکتا ہے ایک بچی مثلا اس کا کوئی رکھنے والا نہیں ہے, اس کی ماں مر چکی, باپ اس کو نہیں رکھ سکتا, ٹھیک ہے نا. ایک جگہ فرض کریں باپ اس کی واقعا اس کی ضمیر یہ کہتی کہ میری بچی, کیونکہ میں جیل چلا جاؤں گا, یا میں بچی کا میں خیال, خود باپ بیمار ہے, اس کا کوئی رکھنے والا نہیں ہے, وہ بچی کی شادی کر لیتا ہے ایسے گھر میں جہاں پہ گرچہ اس کا خاوند عمر رسیدہ ہے, لیکن وہ بچی کی فلاح میں, وہ جو بھی دیکھے نا, ساتھ والے بھی کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے اچھا کیا, بچی کی جو ہے اس کی فلاح و بہبود کے لیے یہی ہے, ویل بینگ کے لیے یہ کہ بھئی اس کی شادی, یہ بہت کم تاریخ میں ہو سکتے ہیں, ہر جگہ نہیں ہو سکتا, لیکن اس کو امیجن کرنا امپاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ عرض ہے کہ ایسے موارد میں ہو سکتا ہے. اگر اس کی فلاح و بہبود نہیں ہے تو باپ کو حق نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی, چاہے وہ بیٹی 15, 16, 17 سال کی ہے یا بیٹی 5 سال کی, ایسے جگہ کر دے جہاں پہ بیٹی کی زندگی تباہ ہوگی. جی بہن جواب یہ صحیح. اچھا, میں اب اس بارے میں, اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ آپ نے جو بات کی, ٹھیک ہے ہم آفٹر لائف کو نہیں مانتے, لیکن ہمارا جو ایتھیسٹ ہے, ٹھیک ہے کہ ہم لوگ دنیا کی لائف پہ تو بلیو کرتے ہیں, اور ہمارا کام ہے کہ ہماری جو اسپیشیز ہیں ان کا سروائیول جو ہے وہ رہے, ان کی بقا جو ہے وہ ہمارا ایک مقصد ہے, ایک آپ پرپس کہہ سکتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے, ٹھیک ہے, اس کو فوکس کرتے ہوئے. اچھا, اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جو اسلام میں اجازت ہے, اب اجازت دیں میں اس کا جواب دے دوں کہ ایک ایتھیسٹ کے پرسپیکٹیو سے خدا نہیں ہے اور لائف آفٹر ڈیتھ بھی نہیں ہے, لیکن اسپیشیز کی ویل بینگ اور اسپیشیز کے سروائیول ہمارے لیے یہ اہمیت رکھتی ہے. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اسپیشیز, ابھی انسان کی جو آبادی ہے, ہیومینٹی کی آبادی 8 بلین ہے, اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس پاپولیشن کو کم کیا جائے. بہت سارے لوگ ہیں, بل گیٹس مثلا ایک بہت سی سیکولر ہے, بہت ہی رچ بھی ہے, کہتے ہیں یہ ارتھ کو ڈی پاپولیٹ ہونا ہے, یہ ہونا چاہیے کہ ہماری اصل پاپولیشن 3 بلین ہو, 2 بلین ہو, یہ 8 بلین بہت زیادہ. یا مثلا آگے جا کر 100 سال کے بعد فرض کریں زمین کی جو پاپولیشن ہے 30 بلین 25 بلین بن 50 بلین بن جاتے ہیں لوگ. تو اس طرح نہیں ہے کہ دیکھیں کہ پرسپیکٹیو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اسپیشیز کے سروائیول, بہت دفعہ یہ آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ اسپیشیز کے سروائیول کے لیے آپ انسانوں کو ختم کریں, انسانوں کی ایک ہاف پاپولیشن کو یا 3/4 کو ختم کریں. پہلی بات یہ ہے, تو آپ کے پرسپیکٹیو سے تو وہ تو کرنا ہی چاہیے, ٹھیک ہے نا, وہ تو کرنا ہی چاہیے حکومتوں کو, یا ایسے اسٹیپس لینا چاہیے کہ ارتھ ڈی پاپولیٹ ہو جائے. پہلی بات ہو سکتا ہے, لیکن ایسا ہمارا کوئی وہ نہیں ہے کہ الٹیمیٹ ہمارا پرپس. ہاں, تو ایتھیزم کے پرسپیکٹیو سے ہم عرض کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک ایتھیسٹ آ کے یہ بتائے کہ بھئی زمین کی پاپولیشن اب جو ہے 100 بلین بن چکی ہے, اس کو کم کیا جائے, 5 بلین تک پہنچایا جائے. اس کا ایک ہی راستہ ہوگا کہ ایسا وائرس پیدا کرو, فرض کریں کہ سب لوگ مر جائیں, 95% لوگ مر جائیں, ہو سکتا ہے. اس کے لحاظ سے یہ جو ہے ہیومینٹی کے سروائیول کے لیے یہ ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہیومینٹی کی سروائیول, یہ اسپیشیز کی سروائیول, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ایک ایتھیسٹ کہہ سکتا ہے کہ بھائی دیکھیں میرے پاس ابھی زندگی کے 40 سال ہیں, مجھے میرے لیے جو چیز ضروری ہے, میرے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دنیا میں خوش رہوں, میں زیادہ سے زیادہ دنیا میں لذتیں اٹھاؤں, ٹھیک ہے نا. اگر اس کے لیے مجھے کچھ انسانوں کو قتل بھی کرنا پڑتا ہے تو کرنا پڑے, کیا مشکل ہے. جیسے ایک بہت بڑا ایتھیسٹ تھا اسٹالن, ایک بہت بڑا ایتھیسٹ تھا ماؤ زیڈونگ, پال پاٹ, ان لوگوں نے ملینز, ٹینز آف ملینز آف لوگوں کو قتل کیا, کروڑوں کے حساب سے لوگوں کو قتل کیا ان لوگوں نے. کیونکہ ان کے اپنے پاور پہ گرپ کے لیے ضروری تھا. اگر وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو پاور ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو عرض یہ ہے کہ ایک ایتھیسٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے بہت ہی اہم ہے کہ میں ہیومینٹی کی سروائیول کے لیے ذاتی قربانی دے دوں. میں نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایسے ہوں,
لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جس طرح اسلام میں ضروری ہے نا کہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے, جھوٹ نہیں بول سکتے, کسی کا مال نہیں اٹھا سکتے. آپ کے ہاں ایتھیزم کے ہاں ایسا مورلٹی نہیں ہے. اگر وہ چاہے کہہ دے میرے لیے, میرے زندگی کی خوشی کے لیے ضروری ہے کہ میں اتنے لوگوں کو قتل کروں اور ان کے پیسے اٹھا لوں, تو اس کو کوئی ایسا مورلٹی نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. جی دیکھیں جیسے آپ نے اسٹالن کی اگزامپل دی یا فرض کریں آپ ہٹلر کی اگزامپل دی, یہ تو ان کی انفرادی چوائس تھی. یہ ہم نہیں کہتے کہ ایسا ہر انسان کو ہونا چاہیے یا سب کو ایسا کرنا چاہیے, لیکن قرآن مجید جو ایک کتاب ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ڈائریکشن دیتی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ہر ٹائم میں, یعنی کہ جو 7ویں صدی میں جو چیزیں تھیں, ٹھیک ہے, وہی مطلب وہ ایوالو نہیں ہو سکتا, قرآن ٹائم کے ساتھ ریفارم نہیں ہو سکتا. جو اس